تعارف کے لیے میرے پاس صرف یہ ہے کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے کہ میں جگہ جگہ ان کی مدح سرائی اور نوحہ خوانی میرے ذمے ہے، اور میں کما حقہ طور پر اس کو پورا کرنے کی کوشش میں ہوں، اور لوگ جانتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے، اس خانوادے نے، مولا کائنات کے خانوادے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ آج ورلڈ میں، پوری دنیا میں میرا نام اس طرح لوگ جانتے ہیں جیسے کہ سامنے سورج ہو۔ یہ ان کا احسان ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے تقریباً 50,000 سے زیادہ نوحے لکھے ہیں، 10,000 سے زیادہ منقبتیں میں نے لکھی ہیں، اور ابھی سلسلہ جاری ہے، چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں ایک بات ضرور آپ امام حسین چینل کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نوحہ منقبت لکھنے کے کتنے پیسے لیتا ہوں گا۔ میں یہاں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی نوحہ خواں، کوئی سوز خواں، کوئی غازی عباس کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میں نے لکھنے کا کسی سے آج تک ایک آنا نہیں لیا۔ اور یہ لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمی ہے وہ آج یہاں سے دور ہو جانا چاہیے۔ ہاں، ایک بہت ہی منفرد اور عظیم واقعہ ہے۔ 1996 میں جب جنگ کا ماحول تھا تو میں آیا تو اس زمانے میں یہاں، تو ہم نے وہاں کے غازی عباس کے زری کے خدام سے کہا کہ بھائی ہم یہاں زری کے سامنے ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت تو اس نے انکار کر دیا، کہا لا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تھوڑی دیر میں وہ خود آیا، کہا کہ میں آپ کو 20 منٹ دوں گا، اس میں آپ ماتم نوحہ اگر چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ خیر وہ وقت جو طے ہوا تھا اس میں ہمارے ساتھ شباب المومنین کا صاحب بیات جو ہے وہ تھا، اس نے نوحہ شروع کیا اور ہم لوگوں نے ماتم شروع کیا۔ ہم 8 لوگ تھے، 4 عورتیں 4 مرد۔ تو ماتم شروع کیا تو شرٹ اتار کے، تو اس وقت جو ہیں روزے اور زریاں 8 بجے بند ہو جاتی تھیں۔ جب اس نے ہمیں کہا تو ہم نے جناب وہاں کھڑے ہو کے زری کے سامنے ماتم کیا، اور ساری عمر ماتم کرنے والا آدمی میں اس دن زری کے سامنے دوسرے یا چوتھے ہاتھ میں میرا سینہ جو ہے پھٹ گیا، اور ہاتھ پہ خون آلود ہو گیا ہاتھ میرا۔ وہ اس نے خدام نے آ کے کہا کہ چلو باہر چلو باہر۔ اندھیرا ہو چکا تھا پورے اس میں۔ میں شرٹ میری اتری ہوئی تھی، ہاتھ میں پڑی تھی، بنیان میں نے پہنی ہوئی تھی، تو وہ ہاتھ بھی اور وہ بنیان بھی خون آلود ہو گئی۔ ہم جب زری کے روزے سے باہر آئے تو تیسرے اسٹیپ پر وہاں خاتون ضعیفہ 70-72 سال کی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ دھو لیجئے۔ میں نے ایسے ہاتھ کیا، انہوں نے پانی ڈالا اور ہم نے جانے کے لیے باہر کی طرف منہ کیا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ خاتون ضعیفہ 2 سیکنڈ کے بعد وہاں نہیں تھی۔ اب تو بڑی حیرت ہوئی کہ پانی موجود ہے وہاں پر جہاں بیٹھے تھے، اور بہرحال وہاں سے میں واپس اپنے ہوٹل آیا، اور
اس کے بعد میں پوری رات نہیں سویا. صبح فجر کے وقت دوڑتا ہوا پھر روضے پہ آیا اور وہاں پر اوقاف کے آفس میں ایک ضعیف شخص بیٹھتے تھے, سید حمیدی. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آپ بھائی ایسا کریں, میری چیئر پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. میں نے کہا کیوں؟ ان کا نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ میری چیئر پر 2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیں. خیر ان کی ضد کرنے پہ میں ان کی چیئر پر بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرا خاندان اس زری پر, اس روضے پر 200 سال سے مجاوری کر رہا ہے, اور یہ 200 سال میں یہ چوتھا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. یہاں جناب فضہ سلام اللہ علیہ اکثر ہوتی ہیں, گھومتی ہیں, اور آپ کے ہاتھ اگر انہوں نے دھلوائے ہیں, آپ جو حلیہ بتا رہے ہیں, تو یہ جناب فضہ ہی کا ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. کربلا کی زیارت سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مطمئن ہونے کی, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی اپنے دل و دماغ کو کربلا کے لیے زندگی بھر محفوظ رکھتا ہو, تو وہ تو جب کربلا کی سرزمین پہ ہی آ جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کون کسی خاص شخصیت کے بارے میں بات کرنا تو لفظ کربلا کی میرے خیال میں تو توہین ہو جائے گی. اور میں زیادہ تر میرے جو سبجیکٹ ہے 2 سبجیکٹ ہیں, اور لیکن اس کے بعد پورے کربلا کا وہ آدمی بھی جس کو جان کہا جاتا ہے, وہ بھی میرے لیے بہت بڑی شخصیت ہے, اور میں یہ سب کرتا ہوں. لیکن جناب حضرت عباس اور جناب سکینہ میرے خاص سبجیکٹ ہیں, اور میرے دوست ندیم سرور کے بھی انہی 2 افراد کے اوپر بڑے نوحے ہیں اور زبان زدے خاص و عام ہیں. اور ہم نے ان سبجیکٹ پر نوحے لکھے ہیں جن پر لوگ لکھتے نہیں ہیں. اور بس آپ لوگ بھی سننے والے ہیں, آپ لوگ بھی جاننے والے ہیں کہ میں نے کہاں تک کام کیا ہے. اور ابھی اللہ آپ دعا کریں کہ زندگی رہے آپ لوگوں کی بھی, ہمیں بھی آپ لوگوں کے صدقے میں مولا اس نوکری پر قائم رکھے. دیکھیے واقعہ کربلا کا تو کوئی واقعہ ایسا ہے نہیں کہ جو آدمی کے دل کے خون کو آنسو نہ بنا دے یوں تو. لیکن بات یہ ہے کہ امام علی کی بیٹی جناب زینب جو کہ فاتح کربلا ہونے کی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, اور امام حسین کے پیغام کو آج پوری دنیا میں جو عام کیا ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا ہے. اور باقی کربلا کا ہر کیریکٹر ہر گوشہ ہر حصہ ایسا ہے کہ آپ اس کے لیے ایک خاص یعنی کہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوا تھا یہ نہیں. کربلا ایک پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. کربلا اپنے اندر ایک کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے, اور لوگوں کی اولاد مر جاتی ہے, والدین مر جاتے ہیں, تو ہلکے وہ غم کم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کربلا آج 1400 سال کے بعد بھی
اپنے غم کی روانی میں عرش و فرش پر موجود ہے۔ دیکھیے ظاہر امام حسین کے لیے کوئی تنقیدی جملہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ اس لیے کہ جس کے گھر میں سوگ ہوتا ہے، جس کے گھر میں ماتمداری ہوتی ہے، اور میں بس یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ہم زبانی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی غمی میں غمی، ان کی خوشی میں خوشی، نہیں زبانی کہتے ہیں۔ میرا بیٹا ابھی چند دن ہوئے جوان، اس کا انتقال ہوا۔ اتفاق کی بات کہ ان ایام میں آخری دنوں کا محرم رہ گیا تھا، 8 ربیع الاول کو میرا بیٹا شاعر اہل بیت تھا، وہ بھی سلمان اعظمی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کی دفن کر کے آیا میں وادی حسین میں، اور آ کر میں نے کہا کہ گھر سجاؤ۔ آج شہزادی کونین کے گھر میں خوشی ہے، آج میں نہیں رہوں گا، میں آج نہیں رہوں گا، میں کل رہوں گا۔ آج ان کے گھر میں، میری شہزادی کے گھر میں خوشی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ شاید یہ غم ایسا ہے کہ ریحان اعظمی اس غم کی وجہ سے اس کے دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہے۔ جو آج بیٹے کا جنازہ ابھی رکھا ہوا تھا، ابھی آیا اور آ کے گھر سجوایا، میں نے میلاد کروایا میں نے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی کو تو ریحان اعظمی کہتے ہیں، باقی زبانی کلامی سب کرتے ہیں، اور یہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کو سنبھالنے کی، اس کو اپنے دل پر اگر کوئی اولاد والا محسوس کرے تو ان سے پوچھے، لیکن ایک روایت تو ڈل گئی ہے، اور انشاءاللہ حسین کے ماننے والے جناب سیدہ کے جانثار لوگ جو ہیں، وہ میں عرض کروں امام حسین کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کربلا کو مقتل نہیں بننے دیا۔ کربلا مقتل نہیں ہے، کربلا مکتب ہے، جہاں سے علم و شعور کی اور رشتوں کی بہتر مثال کربلا نے دی ہے کہ بھائی سے کیا محبت ہے، ماں کی بیٹی سے کیا محبت ہے، چچا کی بھتیجی سے کیا محبت ہے، اور ہر عمر کا، ہر ایج کا کو جناب علی اصغر سے لے کے اور جناب حضرت عباس تک اور مولا حسین تک ایک اسکول کربلا نے بنا کے دیا ہے۔ امام حسین ٹی وی اپنی نام کی برکت سے پوری دنیا میں اس وقت اس کو دیکھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات امام حسین ٹی وی جو ہے وہ عصبیت سے پاک ہے، اور انسانوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا مولا حسین آج بھی ہزاروں حر کے انتظار میں ہے، اور لاکھوں حر آج بھی کربلا کی جانب رواں دواں ہیں۔